لیتے بہتر تھا، لیکن بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے، دوبارہ ٹائمنگ بھی آپ نے اپنی مرضی سے چنی ہے۔ اب مطالبہ ہمارا یہ ہے، دوبارہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو سائفر ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں حکومت کی تبدیلی عمل میں آئی، ایک عالمی سازش کے نتیجے میں، جہاں سے عمران خان کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، اس سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ سائفر پڑا ہوا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ وہ سائفر پیش نہیں کیا گیا۔ وہ سائفر تو چیف جسٹس صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے، تو یہ سوال تو جو ساتھی ججز ہیں وہ چیف جسٹس صاحب سے کریں کہ انہوں نے ان کو سائفر کیوں نہیں پڑھنے کو دیا۔ اگر سائفر پڑھنا امپورٹنٹ تھا، میٹیریل امپورٹنٹ تھا، تو وہ آپ چاہتے ہیں؟ اگر اسپیکر صاحب سے ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ جا کے وہاں پہ پڑھ کے سنائیں، تو پھر آپ کی مرضی ہے، ان کو بلا لیں، پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں۔ لیکن وہ سائفر چیف جسٹس صاحب کے پاس ان کے آفس میں سیلڈ ہے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ یہ ججمنٹ لکھنے سے پہلے اپنے ساتھی ججز کو پڑھوا دیتے کہ یہ سائفر ہے اور اس میں یہ لینگویج استعمال ہوئی ہے۔ اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان منٹس کو منگوا کے پڑھ لیتے آپ کہ کیا ان میں لکھا ہوا ہے۔ وہ ابھی تک ریویل نہیں ہوئے، اور آپ کو کمیشن بنانا چاہیے جس میں آپ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ لے کے چل سکیں آگے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جب نئی پارلیمنٹ آئے گی، اگر انہوں نے یہ کمیشن کی تحقیقات نہیں کی تو پھر نئی پارلیمنٹ آ کے اس کی مکمل تحقیقات کرے گی، اور جو ملوث لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ان کے خلاف کارروائی جو ہے اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ ہوگی۔ جہاں تک میں اگلے ضمنی الیکشنز پہ آنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی بالکل آخر آ چکا ہے۔ کل عمران خان جو ہیں وہ لاہور ہوں گے، اور آخری جو کیمپین ہے وہ لاہور میں وہ ختم کریں گے۔ ایک لہر ہے اس وقت، ایک طوفان ہے، ایک سونامی ہے اس وقت تحریک انصاف کا، اور ہمارے کئی دوستوں کو یہ ہے کہ پتہ نہیں دھاندلی ہوگی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو مرضی کر لے، یہ طوفان نہیں رک سکتا۔ اس وقت پی ٹی آئی کا، پاکستان کے غیور عوام کا یہ اس وقت ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس فیصلے کو وہ اپنی مہر سے بلے پر مہر لگا کے یہ فیصلہ اناؤنس کریں گے، اور یہ فیصلہ انشاءاللہ میرٹ کے اوپر ہوگا، دیگر فیصلوں کی طرح نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ فواد صاحب یہ فرمائیے میرا نہیں خیال، کیونکہ فیصلوں کے اوپر کرٹیسزم جو ہے وہ تو حق ہے۔ فواد صاحب یہ فرمائے گا کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں جو ہے وہ کمی کرنے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ضمنی الیکشن ہے اس میں کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ یہ حکومت بیسیکلی جو ہے نا، یہ فراڈیوں پہ مشتمل ہے، اور ساری حکومت جو ہے اس کا سارا ان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو اپنی سیاست تباہ کی ہے، وہ تباہ اس لیے کی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ لوگ تو بے وقوف ہیں، لوگوں کو تو عقل نہیں ہے، سو یہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے، مریم نواز جو ہے، جو ایک سزا یافتہ خاتون ہے اور وہ ضمانت کے اوپر ہے، مجھے آپ بتائیے وہ کس حیثیت میں یہ اناؤنسمنٹ کر رہی ہیں کہ یہ تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے؟ یہ ملک ہے، یہ تماشا ہے۔ اس کے بعد کوئی جو ہے وہ اٹھ کے آ جاتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ حمزہ شہباز کو سپریم کورٹ نے گارنٹی دی کہ وہ سٹاپ گیپ کے طور کے اوپر کام کریں گے۔ حمزہ شہباز جو ایسے کام کر رہا ہے کہ جیسے اس نے زندگی میں جانا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک پورا فراڈیوں کا ایکچولی ایک اجتماع ہے جو پاکستان پہ اس وقت ملوث ہے۔ پیٹرول کی قیمت تو اس وقت 150 روپے پہ آنی چاہیے، جو عالمی مارکیٹ میں کریش ہو گئی ہے، تو یہ 150 روپے پہ لے کے آئے، ہم تو اس کو ویلکم کریں گے، ہم تو مخالفت کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں چائنیز وزیر خارجہ کی ایک انتہائی اہم اسٹیٹمنٹ آئی ایشین نیشنز کے حوالے سے کہ بڑی گیم کا مہرہ نہ بنے۔ اب سنا ہے کہ بائیڈن بھی جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کا دورہ کر رہے ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان اور سلاح کے حج کے موقع پر سعودیہ گئے تھے، اور بائیڈن کا آخری پڑاؤ جو ہے وہ سعودی عرب میں ہو رہا ہے۔ تو یہ بتا دیں، یہ کوئی اتفاق محض اتفاق ہے، یہ کوئی بڑی گیم اس خطے میں ہونے جا رہی ہے جس پر چائنا نے کنسرن شو؟ نہیں، دیکھیں، اس خطہ ظاہر ہے، یہ خطہ اس وقت سب سے اہم ہے۔ اگر امریکہ کا جو نئی کولڈ وار ہے جو چل رہی ہے وہ اسی خطے میں ہے، ظاہر پاکستان کا کردار بڑا اہم ہے، اور ظاہر ہے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ فقیر ہیں یا وہ بیگر ہیں اور وہ مانگنے والے ہیں۔ وہ تو جا کے یہی کہے جا رہے ہیں لوگوں کو کہ میری شکل سے تو آپ کو لگتا ہوگا کہ میں فقیر ہوں اور مانگنے آ گیا ہوں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کتنا اہم ملک ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی اہم
اس وقت ذمہ داری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو مذاق میں بیٹھے ہوئے ہیں, سوائے اس کے کہ یہ سولر پینل منگوا لو, اتنے پیسے اس میں بنا لو. یہ جو مریم شبا اس نے کیا, اورنگزیب نے کیا, اپنے خاوند کو سگریٹ انڈسٹری میں بلینز آف روپیز دے دو, یہ تو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کی قوم کی توہین ہے کہ یہ لوگ آج پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں اتنے اہم جو ہسٹوریکل جنکچر کے اوپر. فواد صاحب یہ بتائیں کہ چیف جسٹس ظاہر ہے جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے کہ ان کو سائفر نہیں ملا, کوئی کہیں مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہو گئی, کوئی کنفرمیشن ہے کہ ان کو سائفر پہنچ گیا تھا؟ نہیں, سائفر تو سیلڈ ان کے آفس میں ہے نا. چیف جسٹس صاحب نے یہ نہیں لکھا, تو چونکہ پیپلز پارٹی کی میں دیکھ رہا تھا کہ جو شہری رحمان ہیں اور باقی لوگ, ان میں چونکہ عقل نہیں ہے, یہ بیچارے یا تو وہ بوڑھی ہو گئی ہیں, بڑی ان کی یادداشت ختم ہو گئی ہوگی. یہ جو سائفر کی جو بات کر رہی ہے, سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ اس پروسیڈنگز میں ہمارے سامنے نہیں آیا. اس پروسیڈنگ کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیکر نے وہ ان کو کیبنٹ نے جب الاؤ کیا تو پھر اسپیکر کو وہ گیا تھا, کیونکہ آپ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تھا, کیبنٹ نے اس کو اس کی آفیشیل سیکریسی ختم کی اور پھر بھیجا. وہ اب چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے. یہی تو میں اس پہ حیران ہوں کہ جب 3 مہینے کے بعد فیصلہ آ رہا ہے, یہی آپ نے کمیشن بنایا ہوتا اور کمیشن کی ایک رپورٹ آ گئی ہوتی اور باقی لوگوں کے ساتھ شیئر ہو گئی ہوتی, فیصلہ مختلف ہوتا. چوہے صاحب یہ بتائیے گا, آپ کی گورنمنٹ تھی, پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے بیان بازی کی جاتی تھی فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف, جرنیلوں کے خلاف, تب آپ انہیں غدار کہتے تھے. آج آپ کی پوری پریس کانفرنس کے اندر آپ نے جرنیلوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا, ججز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ تمام ججز کو, جرنیلوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. تو آج آپ اپنی جماعت کے بارے میں, اپنے لیڈرز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پاکستان میں ججز اور جرنیلوں کے بغیر ملک نہیں چلتے. ان کی بڑی اہمیت ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہر ملک کا ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, اس کے بغیر تو ملک نہیں چلتے. نہ میں ججز کے اوپر بات کر رہا ہوں, نہ جرنیلوں کے اوپر بات کر رہا ہوں. ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے. ایشوز کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں, ایشوز کے اوپر آپ تنقید نہیں کرتے ہیں. ابھی سپریم کورٹ نے فیصلے دیے ہیں, بہت زبردست فیصلے دیے ہیں. ابھی یہ والا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ فل آف کنٹراڈکشنز ہے. سو آپ نے جو فیصلہ ہے, جو ایشو ہے, اور جو اچھے صحافیوں کو بھی جو کرنا چاہیے, جو بدقسمتی سے پاکستان میں ختم ہی ہو گیا ہے, آپ ایشو ٹو ایشو اپنا سٹینڈ لیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف ہر طرف پی ٹی آئی کی طرف ہی ہو جائیں اور دوسرا پورا جو ہے وہ نون کی طرف ہی ہو جائے اور تیسرا جو ہے وہ فلانے طرف ہو جائے. ایشو ٹو ایشو آپ اپنا جو ہے وہ سٹانس رکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اپنی گفتگو کرتے ہیں. آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ بلاول کو اپنی زندگی میں وہ وزیر اعظم بننا دیکھنا چاہتے ہیں, اور دوسری نومبر میں وہ نومبر سے پہلے صدر بننے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو کیا آصف علی زرداری اس گیم میں بھی کامیاب ہو جائیں؟ نہیں, میرا خیال ہے, دیکھیں آصف زرداری صاحب کا خواب تو بڑا لیجٹیمیٹ ہے, کیونکہ یہ زرداری فیملی ہو گئی, شریف فیملی ہو گئی, یہ تو ہم جیسے کمی کمینوں کو اوپر رول کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور یہی انہوں نے بتایا ہے کہ آپ لوگ, جس طرح مریم نے بھی اس دن کہا ہے, ہم نسل در نسل جو ہے وہ ہم حکومت کریں گے. بلاول صاحب بھی نسل در نسل حکومت کریں گے. تو یہ تو ان دونوں فیملیز کا جو حق ہے وہ اسی کو کلیم کر رہے ہیں. ہم سارے جو کمی کمین ہیں, ہم سارے کھڑے ہیں کہ جناب آپ آ جائیں, دوبارہ نیکسٹ بادشاہ آ جائے, ہم اس کے پیچھے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. مطلب بےہودہ لوگ ہیں, ان کو شرم عقل ہی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. بلاول بھٹو پاکستان کی تاریخ کا سب سے فیلڈ خارجہ منسٹر ثابت ہو رہا ہے, اور وہ ہنا ربانی گھر کو بھی لے کے بیٹھ گیا ہے. اور آپ دیکھیں پاکستان کی خارجہ پالیسی جتنا جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے, اتنے ہسٹوریکل جنکچر کے اوپر, جبکہ پاکستان ایک ہی ملک ہے دنیا کی اگلی پالیسی کا, پاکستان ارریلیونٹ ہوا پڑا ہے. یہ کہی جا رہے ہیں ہم انڈیا سے اپنے تعلقات بحال کریں, ہندوستان والے جو ہیں وہ ان کو لفٹ نہیں کرا رہے ہیں. یہ تو ان کا حال ہے. سو انفارچونیٹ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے اوپر مسلط ہیں. اچھا فواد بھائی, یہ بتائیے گا کہ 17 کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ضمنی, آپ لوگوں کی اگر حکومت دوبارہ بن جاتی ہے تو آپ اس کو کیری آن کریں گے, یا جو آپ کا مطالبہ ہے فوری الیکشن کا, آپ لوگ الیکشن کی طرف دوبارہ جائیں گے؟ نہیں دیکھیں, ہم جو ہے وہ تو دیکھیں گے کہ کیسے بندہ نیشنل الیکشن کی طرف تو آپ نے جانا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ قومی اسمبلی اس وقت مقبوضہ اسمبلی ہے اور آپ نے ظاہر ہے اس کو آزاد کروانا ہے. تھینک یو.